ہم نے اس سفر میں کافی ایگزاسشن دیکھی بس. اللہ اکبر. یہ تھا ان کا یقین ایمان, ان کا فیتھ اللہ کی ذات پہ. انسان کے نا اعمال, جس کے اعمال بہت زیادہ نہیں ہوتے نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اس کو الفردوس میں یا بڑے بڑے جنتوں میں جگہ دوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتیں دیتے ہیں تاکہ یہ اوپر آ جائے. جب لوگوں کو ان کے مصیبتوں پہ صبر کی وجہ سے اجر کا ریوارڈ دیا جا رہا ہوگا نا, تو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا کہیں کو وش کریں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اس دنیا میں, اور ہم اس پہ صبر کرتے اور ہمیں ریوارڈ ملتے. تو بات ہے کہ ٹیسٹس آر بیوٹیفل ان اے سینس کہ وہ آپ کو رب سے قریب کرتے ہیں. لیکن نا ہمیں اصل میں دین کا نالج بھی نہیں ہے, پھر لوگوں کو بالکل ہی, ہمیں بھی بہت زیادہ بہت لیک آف نالج کا شکار ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں مصیبت پریشانی آئے نا, تم یہ دعا پڑھو تمہاری مصیبت چلی جائے گی. تو عروہ بن زبیر جو تھے نا, ان کی گینگرین ٹانگ کاٹنی پڑی. ان نے کہا وی ہیو ٹو گیو یو انٹاکسیکینٹس, سبحان اللہ, ٹانگ کاٹنے کے لیے. انہوں نے کہا میں کبھی بھی حرام چیز کا استعمال نہیں کروں گا اس چیز پہ جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھی ہے. انہوں نے کہا ایسے ہی کاٹو. انہوں نے نماز شروع کی اور انہوں نے نماز کی حالت میں کاٹی اس کو, ٹھیک ہے سر کیا بات کر اور پھر سبحان اللہ, ہمیں آج سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, ہو ہمیں تو بات سکتا سمجھ ہے نہیں یار آتی واللہ کہ وہ نماز میں نا ایک وہ لیول آف ایکسٹیسی پہ اور ایک زون میں چل رہے تھے. سر وہ نماز ہوتی وہ نماز تھی. اور پھر کیا ہوا کہ اس خلیفہ نے کہا کہ I haven't seen any sheikh more pious and more sabit than this because I have never heard any statement from him except means وہ کی وجہ سے نا ان سے منہ سے الفاظ نکلی پین کی وجہ سے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور پھر جب ان کی ٹانگ کو سامنے پانی میں ڈالا گیا تو اس ٹانگ کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے کہ تم واللہ تم جانتی ہو کہ میں نے آج تک تجھے اللہ کی معصیت میں استعمال نہیں کیا. اللہ سو کانفیڈنٹ دیز پیپل ور, مطلب ان کو پتا تھا ہم نے کہاں گزاری ہے اپنے عملوں اپنے اعمال پہ نا دے ہیڈ جسے کہتے ہیں گرپ اور نظر رکھی ہوئی تھی فل کہ کدھر کیا ہو رہا ہے, کہیں پھسلے تو نہیں ہے ہم. پھر جب انہوں نے کہا نا, مطلب امیجن اتنا نیک انسان پہ بھی ٹیسٹ ٹرائلز آتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اور مزید ایلیویٹ کر دے رینکس میں. اور پھر جب وہ نکلے, اب وہ نکلی اور مدینہ کی طرف جانے لگے تو ایک شخص آیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میری عیادت کے لیے آئے تو الحمدللہ میں اللہ سے بہت اجر کا سوال کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ شیک مائی ایمان, رائٹ. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں ہے اس لیے, بلکہ ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ٹو گیو اے نیوز کہ آپ کا بیٹا ہارس ٹیبل میں گھوڑے سے گرا ہے اور گھوڑے اس کے اوپر چڑھ گئے اینڈ ہی ہیز ڈائیڈ. ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ. تو کہتے ہیں پتہ کیا رپلائی تھا, اللہ نے مجھے 4 لمبس دیے, ایک لے لیے تو کیا ہوا, اور مجھے 7 اولاد دی, ایک لے لیے تو کیا ہوا. اور جب مدینہ پہنچے انہوں نے کہا ہاؤ واز یور جرنی, تو کہتے ہیں کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں سورہ کہف میں آتے ہیں نا کہ indeed we have suffered much exhaustion in this journey. It was tiring journey. No other statements کہ میں برباد ہو گیا, میں لٹ گیا, ہائے مارو اپنے آپ کو, کچھ بھی نہیں. یعنی لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہم نے اس سفر میں کافی ایگزاسشن دیکھی بس. اللہ اکبر. یہ تھا ان کا یقین ایمان, ان کا فیتھ اللہ کی ذات پہ. اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ انسان کے نا اعمال, جس کے اعمال بہت زیادہ نہیں ہوتے نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اس کو الفردوس میں یا بڑے بڑے جنتوں میں جگہ دوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتیں دیتے ہیں تاکہ یہ اوپر آ جائے. بلکہ جب لوگوں کو ان کے مصیبتوں پہ صبر کی وجہ سے اجر کا ریوارڈ دیا جا رہا ہوگا نا, تو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا کہیں کو وش کریں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اس دنیا میں, اور ہم اس پہ صبر کرتے اور ہمیں ریوارڈ ملتے. تو بات ہے کہ ٹیسٹس آر بیوٹیفل ان اے سینس کہ وہ آپ کو رب سے قریب کرتے ہیں, وہ آپ کو رب سے قریب کرتے ہیں. اچھا میں چاہ رہا تھا ہم تھوڑا سا نا کامن جو پرابلمز ہیں لوگوں کی آج کل کی, بالکل ہم اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ اپون کریں کہ ہاؤ شوڈ وی ریئیکٹ لائک جنرل پرابلمس, اور اس میں ایک ہمارے جیسے لوگ جن کا ایمان جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. مجھے کویشچنز دیکھ کے نا ایسا لگتا ہے کہ ٹیسٹ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ واقعہ ہوا اینڈ فنشڈ, اب آپ کا اس پہ ریئیکشن ہوگا, رائٹ, اور اٹس گون, ناؤ یو ول ریکور اینڈ ہیل. اور کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں, یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کسی کے فادر کا ڈیمائز, رائٹ, یہ ہو گیا اور اٹس گون, تو آپ کی طرف سے ایک ریئیکشن ہے, یو ول ہیل ود ٹائم. جو آپ نے کویشچن دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے ہماری سسٹر پہ, اور اس طرح بہت سارے کویشچنز جو بھی لوگ کرتے ہیں, اور پیپل ہیو ٹو لیو تھرو دیٹ ٹیسٹ, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کا جو ہے وہ امتحان لیتا ہے اس طرح سے, رائٹ. بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ نا از آل جسٹ, یہ بات یاد رکھیں, الایمان بعدل اللہ تعالی تامہ,
کہ اللہ کے عدل پہ نا کامل ایمان ہونا کہ اللہ سبحانہ وتعالی از آل جسٹ, وہ کوئی بھی چیز جو کرے گا نا وہ انجسٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, کہ اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وما اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید, اللہ بندوں پہ بالکل ظلم نہیں کرتا. So when you pass through this gate of knowing that Allah is all just, you know, when we hear the name of Umar bin Khattab اور عمر بن عبدالعزیز, ایک کوالٹی جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کون سی ہے؟ جسٹ, عدل. Imagine the adl of the one who created Umar bin Abdulaziz, who created, who is the Rabb of Umar bin Khattab. وہ کتنا جسٹس کرے گا. So جو بھی لائف میں ہو رہا ہے نا, جان لیں کہ یہ جسٹس ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یار میں نے سنا کہ صحابہ کرام پہ جب لمبے عرصے تک کوئی مصیبت نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ یار کچھ غلط ہو گیا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیل دے دی ہے. رائٹ, بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے نا یہ, بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ. بلکہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جب مصیبت آتی تھی نا تو وہ اس میں ایکسائٹیڈ بھی ہوتے تھے کہ اب کوئی آسانی بھی آنے والی ہے. جب آسانیاں آتی تھی تو ان کو تھوڑی سی ہوتی یار اب مصیبتیں, مطلب بڑا ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. مطلب آگے کی نا سوچ میں دے وونٹ بی سم ون جو کہ پیچھے بس ڈویل کرتے رہیں گے پاسٹ میں, اور جو قدر کے اوپر ویکنیس کے رزلٹ ہے کہ آپ بہت زیادہ پاسٹ میں ڈویل کرتے ہیں. جو ہو گیا نا آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے تو آپ پاسٹ میں ہی ڈویل کرتے جا رہے ہیں. اچھا, ایک اور جو چیز ہے نا وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ شکر صبر جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ کہہ دینا اور صبر ایک سیکنڈ بس, اٹس آل اباؤٹ ایکشنز ایز ویل. آپ کا شکر نا زبان سے بھی ہے, دل سے بھی ہے, ایکشن سے بھی ہے. اس طرح صبر بھی جو ہے نا, صبر کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں, بلکہ ابن قیم کی کتاب ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس کے اندر بڑی ڈیٹیل بڑی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز بھی ہیں صبر کی. لیکن ان میں سے ایک جو بڑی سادہ سی جو اپلیکیبل ہے نا وہ ہے کہ ریمیننگ کنسسٹنٹ گڈ ڈیڈس پہ. کنسسٹنسی, نماز 5 وقت کی مسجد میں پڑھنا اس کے لیے بھی صبر ریکوائرڈ ہے. بالکل بالکل, کہ آپ نے اٹھنا ہے, وضو کرنا ہے, جانا ہے, گرم سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کرنا اور نکل کے جانا بارشوں میں, اور اسپیشلی جو ٹھنڈے زیادہ علاقے ہیں ادھر اور مشکل ہے. اسی طرح گرمیوں میں جو گرم علاقے ہیں ادھر اور ٹرسٹ ہے کہ آپ نے جانا, تو اس کے لیے آپ کو صبر ریکوائرڈ ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کا صبر ہے. صبر کا اگر یہ آپ ترجمہ کرتے ہیں نا, صبر کا ایک مطلب جو ہے وہ کنسسٹنسی بھی ہوتا ہے نا, وہ آپ چھوڑیں نا, مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں چاہے جیسے مرضی حالات آپ کے اوپر سے آ رہے ہوں. وہ جو دیکھیں نا, ہمیں اصل میں دین کا نالج بھی نہیں ہے, پھر لوگوں کو بالکل ہی, ہمیں بھی بہت زیادہ بہت لیک آف نالج کا شکار ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں مصیبت پریشانی آئے نا, تم یہ دعا پڑھو تمہاری مصیبت چلی جائے گی. اچھا, ہم وہ دعائیں پڑھتے لیکن ہمیں مطلب نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. صحیح بات. وہ دعا ہے اللہم انی عبدک, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, غلام ہوں. سر پہلے دعا اتنی مشکل ہے, بڑے کم لوگ پڑھتے ہیں. بڑی لمبی دعا جی, یہ تو آپ بہت اوپر کی بتا رہے ہیں دعا, آپ چھوٹی والی دعا. اس میں جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے میں وہ انڈرلائن کرنا چاہتا ہوں, وہ جو ہے نا اصل کام ہے. انی عبدک, میں تیرا غلام, ابن عبدک تیرے غلام کا بیٹا, ابن امتک تیری فیمیل غلام کا بیٹا, ناصیتی بیدک میری جو 4 لاک ہے نا تیرے ہاتھ میں ہے, ماضن فی حکمک جو میرے معاملے میں تیرا فیصلہ وہ ہو کے رہے گا. اچھا, یہ جو بات ہے نا اگلی, عدل فی قضاؤک میرے بارے میں جو تیرا فیصلہ ہے نا, اٹ از فل آف عدل, اٹ از فل آف جسٹس. یعنی انسان مصیبت میں ہے نا, جب یہ پڑھے گا نا عدل فی قضاؤک جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, اٹ از فل آف جسٹس, ریلیکس ہو جائے گا, بس ختم. اللہ پھر کیا کرے گا؟ صحیح بات. اب وہ تو چلا گیا نا, مصیبت تو چلی جائے گی انسانی, جب اللہ کو نا کہ اللہ از جسٹ, اللہ جو کر رہا ہے وہ حق کر رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئے تو کیا ہوا, اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ جسٹ کر رہا ہے. پھر جو ہے نا یہ چیز, اسألک بکل اسم من هو لک, میں تیرے تمام ناموں کا سوال کرتا ہوں تجھ سے, سمیت بہ نفسک جو تم نے اپنے لیے سلیکٹ کیے, او علمتہ احد من خلقک تو نے کسی بندے کو بتایا یا اپنی کتاب میں لے کے آئے, او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک یا تو نے اپنے پاس غیب میں چھپا کے رکھے. میں ان سب ناموں کو سوال کر رہا ہوں, ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی, کہ اب جو پریشانی چلے گی تو میرے دل کے نور کیا بنانا, آلٹرنیٹ مجھے کیا دے, قرآن کا نور دے دے مجھے, یعنی قرآن کی محبت میرے دل میں بسا دے, وہ نور صدری میرے دل کے نور بنا دے. یعنی پریشانی جو بھی ہے, لفظ جو ہے نا آئی قرآن پہ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تھرو قرآن وذہاب ہمی وغمی, یعنی قرآن کو میرے غم کے لے جانے کا, ہم اور غم دونوں کا, یعنی ہم از
पास्ट का कोई चीज, ठीक है, ग्रीफ और गम, बेसिकली हम और हुज़न में फर्क है, ठीक है। हम इस पास्ट का कोई ग्रीफ है वो जो डिप्रेशन डाला होता है, और फ्यूचर की कोई एंजाइटी उससे भी निकाल दे मुझे, यानी दोनों से मुझे फ्यूचर की टेंशन से भी बचा ले और पास्ट के जो ग्रीफ से उनसे भी बचा ले, और कुरान को जरिया बना। यानी एक बंदा कुरान को पढ़ता है तो फिर उसका जो है ना कुरान निकालता है। हम तो कुरान को पढ़ते ही नहीं है, एंड वी रीड, पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या दे रहे होते हैं कि अल्लाह का ये नाम 1,50,000 दफा पढ़ लें, और वो लोग पढ़ रहे होते हैं, मतलब अल्लाह की नबी की सुन्नत साबित नहीं है, और वो पता नहीं किस तरह से पढ़े, अल्लाह आलम। अगर आप कुरान को अपने दिल का नूर बनाएं और तर्जुमे से पढ़ें, आपको पता चल जाएगा लाइफ इज अ टेस्ट, और अल्लाह ताला अल अलीम है, जस्ट है। यार मैं